وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس۔ معزز سامعین کرام، آج اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ اور بڑی جامع حدیث ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ زندگی گزارنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول بیان فرما دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یأخذ منی خمس خصال فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مجھ سے کہ جو 5 باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائے اور آگے ان لوگوں کو سکھائے جو ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا نام سنتے ہیں کہ بڑے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں حریص تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، بعض دفعہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں گر جاتا اور مدینہ کے بچے میرے گردن پہ پاؤں رکھتے اور یوں سمجھتے جیسے مجھے کوئی جنون اور پاگل پن ہے۔ کہتے اللہ کی قسم مجھے کوئی جنون اور پاگل پن نہیں تھا، میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول مسجد میں آئیں اور ابو ہریرہ وہاں موجود نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کر جائیں اور ابو ہریرہ اس سے محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وگرنہ میں بھی انصار کی طرح کام کر سکتا تھا، محنت کر سکتا تھا، لیکن میں بھوک پیاس برداشت کر لیتا، لیکن مسجد نبوی سے دور جانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ میں ان باتوں کو یاد بھی کروں گا اور ان پر عمل پیرا بھی ہوں گا اور آگے لوگوں کو سکھاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو پاس بلا لیتے، اور پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جو شخص سامنے مخاطب ہوتا اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجئے،
آپ نے فرمایا لا تغضب، آپ غصہ نہ کیا کریں۔ پھر وہ عرض کرنے لگے زدنی، اے اللہ کے رسول کو اور بات۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ پھر وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کو اور بات۔ آپ نے تیسری بار فرمایا لا تغضب، پھر کئی مرتبہ اس بات کو دوہرا دیا۔ اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فدلنی علی عمل اتشبث بہ، کہ اے اللہ کے رسول اسلام کے امور تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسا معاملہ بتائیے جس پر میں ثابت قدمی سے ڈٹ جاؤں، اس کو اپنا لوں۔ اب اس کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے۔ کوئی آیا اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول افضل عمل بتائیے، آپ نے اس کے احوال کے مطابق فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا یہ آپ کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح کوئی آیا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کو عمل بتائیے جو سب سے افضل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ آپ روزے رکھا کریں کیونکہ روزوں کے جیسا اور کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر جو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی یہ خوبی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال کے مطابق ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کو مخاطب کرنے کے لیے بعض دفعہ اللہ کے رسول سوال ڈال دیتے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شجرۃ من الشجرہ مثلھا مثل المسلم، کہ اے میرے صحابہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے، فحدثونی ما ہی، مجھے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے۔ اب صحابہ سوچنے لگ گئے کون سا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، لیکن میں وہاں پہ اللہ کے رسول کے سامنے اظہار کرنا مجھے ڈر لگا کہ وہاں میرے باپ عمر بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ خیر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں کہ یہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو متوجہ کرتے، جیسا کہ وہ معروف بات ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اخذ بیدی یوما، کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پیار کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے صحابہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے اگلے کلمات ارشاد فرمائے یا معاذ انی لأحبک، کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، وَأَنَا أُحِبُّكَ، میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں آپ کو چند کلمات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہیں چھوڑنا، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اللہ کے رسول نے 5 باتیں گن کر مجھے یاد کروا دی۔ اللہ اکبر۔ اور ان باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں، آپ اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اس انداز سے کہ اتق المحارم، کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے، آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ اب محارم سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 تو وہ یہ ہے کہ جن امور سے شریعت نے منع کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا، وہ ساری محارم ہیں، چاہے وہ سود ہے،
چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ ڈاکہ ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنی ہے، کسی کا حرام طریقے سے مال بٹورنا ہے، یا اسی طرح اپنی عملی زندگی میں کسی کی چغلی ہے، کسی کی غیبت ہے، نعوذ باللہ، لوگوں کے درمیان قطع رحمی کے لیے باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یعنی تمام محرمات سے بچ جائیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جن چیز کو اللہ اور اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو آپ نے اپنا لینا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ جیسے اب نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، تو نماز چھوڑنا حرام ہے۔ روزہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، روزہ چھوڑنا حرام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیو دوستو، ہمارے ہاں نا کچھ نظام الٹا ہے۔ وہ کیسے کہ ایک طرف تو نفل عبادات بھی بہت زیادہ زور دیں گے، لیکن دوسری طرف ہمارے جو فرضی معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، ان نعوذ باللہ کسی کا مال غصب کر کے بیٹھے ہیں، کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ قرضہ ہم واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ادھر دیکھیں تو ماشاءاللہ ہر سال حج اور عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور ہر سال آپ صدقہ خیرات بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ادھر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس وجہ سے ہماری عبادات کے اندر وہ لذت اور مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، ہماری عبادات کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں، آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ اور میرے بھائی، اگر ایک طرف انسان عبادت بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ رمضان میں قیام بھی کرتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا، تو کیا خیال ہے؟ یہ میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں، ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پانی آگ پہ رکھا ہے، ادھر سے نیچے آگ لگائی ہے گرم کرنے کے لیے، اور ادھر سے برف ڈال رہے ہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یعنی ایک طرف تو آپ عبادات پہ زور ہے، رات کا قیام اللیل ہے، اعتکاف ہے، اور دوسری طرف معاملات یہ ہیں کہ نعوذ باللہ چغلی، غیبت، جھوٹ، زندگی کے اندر چیٹنگ، لوگوں کا حرام مال کھانا بٹورنا، اور ادھر اس کی طرف کوئی ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، پھر کیا خیال ہے، اس برف ڈالنے کا فائدہ ہوگا یا آگ جلانے کا فائدہ ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور جس کا مفہوم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں کچھ قوموں کو جانتا ہوں، کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کل قیامت کے دن آئیں گے بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، کہ جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، یعنی بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اللہ اکبر، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا، نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی کچھ صفات بیان کیجئے، ایسے لوگوں کے بارے ہمیں بیان بتائیے، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو اور ہم بھی ان میں سے ہو جائیں، اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا یاد رکھو وہ تمہارے بھائی تمہارے جیسے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات کو اٹھ کے تہجد کی نمازیں ادا کریں گے جیسے تم تہجد کی نماز ادا کرتے ہو، یعنی نیکی کے سارے کام کرتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن ان کی برائی یہ ہوگی کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب کا موقع ملے گا خلوت میں، وہ خلوت ان کی پاک نہیں ہوگی، خلوت میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، نعوذ باللہ۔ اب نیکیاں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، حج اور عمرہ بھی ہے،
لیکن نعوذ باللہ جب اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچا انسان تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اور نیکی کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور میرے بھائی روزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. دیکھیں ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان 12-13 گھنٹے کا تقوی اختیار کرتا ہے، 14 گھنٹے کا، کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا انسان رک جاتا ہے. شام کو اللہ تعالیٰ پھر رزق کیسے عطا کرتے ہیں. کیا خیال ہے اگر یہ تقوی ہماری زندگی کا شیوا بن جائے، ہمارے ہر معاملے میں ہم اللہ کے صحیح معنوں میں متقی بندے بن جائیں، تو کیا خیال ہے ہماری زندگی میں مٹھاس نہیں آئے گی، ہماری زندگی کے اندر لذت اور مٹھاس محسوس ہمیں نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ اکبر. کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جائیں، آپ لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جائیں گے. ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ غنی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، کہ کثرت مال سے انسان غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنا کیا ہے؟ ولیکن الغنا غنى النفس. غنی وہ ہوتا ہے جس کے اللہ تعالیٰ دل کو اور نفس کو غنی کر دے، وہ غنی ہوتا ہے. کثرت مال سے اگر کوئی غنی ہوتا تو نعوذ باللہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس مال کی کوئی کمی ہے، لیکن پھر حرص ختم نہیں ہوتا اور نعوذ باللہ پھر وہ لالچ ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ انسان کے نفس میں غنا نہ ڈالیں اس وقت تک غنا انسان کے اندر آتی نہیں ہے. بلکہ پھر یہ دنیا کے مال کی ایسی بھوک ہے کہ یہ آنکھوں کی بھوک ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آنکھوں میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، کچھ جائے نا تو وہ آنکھیں بھرے. اس لیے جو آنکھوں کا بھوکا ہو جائے نعوذ باللہ پھر اس کی کبھی یہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اور پھر اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ فرمایا تعس عبد الدینار، کہ جو دنیا میں دینار کا بندہ بن جائے، درہم کا بندہ بن جائے، فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم، کہ دینار کا بندہ درہم کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا ان اعطی رضیہ، اگر اسے دے دیا جائے پھر بڑا خوش ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، اگر اسے نہ ملے تو پھر کبھی خوش ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل غنا کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت آ جائے. اور انسان جب تک غنی نہیں بنے گا، جب تک غنا نفس کے اندر حاصل نہیں ہوگی، انسان اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہیں بن سکتا. اس لیے شکر کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے نا انسان اس پہ راضی ہو جائے، قناعت آ جائے. اللہ اکبر. وگرنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لو ان لابن آدم مثل واد مالا، کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی کے برابر مال ہو جائے، لأحب ان له الیہ مثلہ، پھر چاہے گا کہ اس جتنا اور مال آ جائے. ولا يملأ عین ابن آدم الا التراب، اور فرمایا یہ ابن آدم کی آنکھیں قبر کی مٹی ہی بھرے گی، وگرنہ یہ آنکھیں کبھی بھرتی نہیں ہیں، کیونکہ آنکھوں کی بھوک کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور اللہ بھی مہربانی اس پہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے گا. تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھی قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے پیغمبر جو ہم نے آپ کو اس کے مقابلے میں قرآن مجید دیا ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا آپ کو خزانہ دیا ہے. آپ ان کفار کے جو طرح طرح کے اللہ نے مال دیا ہے اس کی طرف اپنی نظر بڑھا کے نہ دیکھیں. فرمایا یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا جو رزق ہے جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ بڑا ہی انسان کے لیے بہتر ہے اور انسان کے پاس زیادہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے
میرے بھائیوں رضا یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے نا انسان سکون القلب الی اختیار الرب، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ انسان مطمئن ہو جائے اور انسان دلی طور پہ خوشی محسوس کرے جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے بہت کچھ مجھے عطا کر دیا ہے۔ اگر حقیقت ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہ غور و فکر کرے اور جو اللہ نے انسان کو نواز رکھا ہے اس پہ غور و فکر کرے تو شاید انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے نا اتنا شاید پوری کائنات میں کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے، اگر انسان اپنی حیثیت پہ ذرا غور کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو جب رضا دے دے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں تو آپ سب سے بڑے غنی بن جائیں گے۔ تو اس لیے انسان اپنے دل میں لوگوں کے مال کا حرص اور لالچ نکال دے، جو اللہ نے دیے ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے کو ایسا عمل بتائیے احبنی اللہ و احبنی الناس، کہ لوگوں کے ہاں بھی میں محبوب بن جاؤں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سوال بہت بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا کہ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے رسول کو جوامع الکلم دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی مختصر جواب دیا، فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے منہ موڑ لے، یعنی آپ قناعت اختیار کر لیں، اللہ نے جو دیا اس پہ راضی ہو جائیں، یحبک اللہ، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور ازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کا مال ہے اس کا حرص اور لالچ اپنے دل سے نکال دیں۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے تو تعلیم یہ دیا کہ کسی سے سوال ہی نہ کیا کریں، کسی سے مانگا ہی نہ کریں کچھ۔ تو فرمایا یحبک الناس، لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یعنی یہ قناعت آ جائے تو اللہ کے بھی انسان محبوب بن جاتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی انسان محبوب بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کریں، آپ مومن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اس میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو کہ دیکھیے پڑوسی کا انسان کے اوپر بڑا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ہے ایسا؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شر اور اس کی تکلیف اور اس کے ظلم سے محفوظ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جیسا پڑوسی آپ کے ساتھ سلوک کرے آپ اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ پڑوسی اگر نیکی کے قابل نہیں ہے، اس کا سلوک آپ کے ساتھ برا ہے، احسان پھر بھی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی مسلسل کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کریں، اللہ اکبر، آپ مومن بن جائیں گے۔ اور پڑوسی پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے نا تو آپ کی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ایسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے سے دور جانے لگ جائے، آپ کے قریب کھڑا ہونا گوارا نہ کرے۔ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے یہ جو کچا پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے مسجد میں روکے، کیوں روکے ہے؟ کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز حلال ہے لیکن اس کو بھی کھانے سے روک دیا، اس لیے کہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو میرے بھائی کیا خیال ہے جو چیزیں ویسے ہی حلال نہ ہوں، ایسی کوئی چیز حرکت کرنا، ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے ہمارا پڑوس میں رہنے والا
یا ہمارے قریب کھڑا ہونے والا یا ہمارے پڑوس میں کام کرنے والا، ہمارے پڑوس کا دکاندار، وہ ہم سے نعوذ باللہ تکلیف میں ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ آپ لوگوں کے لیے وہ کچھ پسند کریں جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تکن مسلمہ، آپ صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کی وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بڑا ایک اصول اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ سے خوش رہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اپنائیں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مت ہنسا کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ کثرت سے ہنسنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ہنسنا ٹھیک ہے، کسی حد تک ہنسی مذاق کرنا ممانت نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ہنسنا، اور پھر بالخصوص نعوذ باللہ ایسی مجالس برپا کر کے جن کے اندر چغلی غیبر کر کے کسی کی عزت اچھال کے یا جھوٹے لطیفے نعوذ باللہ سنا کے من گھڑت باتیں بنا کے لوگوں کو ہنسانا مقصود ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ جھوٹی باتیں بناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کثرت سے مت ہنسیے، کثرت سے ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔